بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات درجہ عالمیہ سال اول کے طالبات ابو داؤد شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا باب ہے، باب الرجل یتبوأ لبولہ، کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرے، ٹھکانہ پکڑے۔ پہلے حدیث کی سند پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا۔ یہ تو حدیث کی عبارت ہو گئی۔ یہ دوسرا باب جو شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو باب تھا آداب استنجا میں سے وہ عام تھا، اس کا تعلق بول اور براز دونوں کے ساتھ تھا۔ یہ دوسرا باب جو ہے خاص ہے، صرف اس کا تعلق پیشاب کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اور اس باب میں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی چھوٹا پیشاب کر رہا ہے تو اس کے لیے نرم جگہ کی تلاش کرے تاکہ اس کے قطرے رشاش البول اس کو نہ پہنچے۔ رشاش البول، اس کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے کہ اگر پیشاب کے قطرے بدن پر لگ جائیں یا کپڑوں پر، تو احناف کے نزدیک یہ معاف ہیں، اور شوافی کے نزدیک بھی صحیح تر قول کے مطابق یہ معاف ہے کہ اگر کپڑوں پر لگ جائے پیشاب کے چھوٹے چھوٹے قطرے یا کپڑوں کو یا بدن کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر یہ چھوٹے قطرے جو ہیں پانی میں گر جائیں، جیسے بالٹی وغیرہ مائی قلیل میں، تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ حدیث الباب کی تشریح، اس کے جو مضمون ہے میں نے بتایا۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ آئے تو اس سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کئی سال وہاں پر جو ہے مقیم تھے اور لوگوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے، احادیث بھی سناتے تھے۔ تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب آئے تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو حدیثیں سنی کہ لوگ بیان کر رہے تھے آپ کی سند سے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو خط لکھا اور ان حدیث کے بارے میں ان سے معلومات کر لی۔ یہ فرماتے ہیں، دیکھیں، قال لما قدم عبداللہ بن عباس، جب عبداللہ بن عباس آئے بصرہ کو، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا تھا۔ یحدث فعل مجہول کا صیغہ، یہ نہیں کہ فکان یحدث کہ وہ بیان کرتا تھا، عبداللہ بن عباس بیان نہیں کرتا تھا بلکہ لوگ اسے بیان کرتے تھے۔ فکان فکتب عبداللہ نے لکھا الی ابی موسیٰ اشعری کو خط، یسأل عن اشیاء، اس سے پوچھا آپ سے چند چیزوں کے بارے میں۔ فکتب الی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جواب میں لکھا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن، فاراد ان یبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کہ پیشاب کرنے کا، فاتی دمثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم جگہ کی طرف آئے، فی اصل جدار، ایک دیوار کے جڑ میں، دیوار کے قریب، فبالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیشاب فرمایا۔ فرماتے ہیں ثم قال، اور پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اراد احدکم، پھر ارشاد بھی فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے ان یبولا، کہ وہ پیشاب کرے، فلیرتد لبولہ، تو اپنے پیشاب کے لیے تلاش کرے نرم موضعاً کوئی جگہ۔ ارتاد ارتیاد با افتعال ہے، اراد یرود سے ہے، اس کا معنی ہے نرم، ایسی جگہ جو پیشاب کو جذب کرے اور کپڑوں بدن کو اس کے قطرے وغیرہ نہ پہنچے۔ یہاں پر
ایک اشکال کرتے ہیں عام محدثین وغیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی دوسرے کی دیوار کی جڑ میں آئے اور پیشاب کے لیے بیٹھ گئے، تو اس سے جو دیوار کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے اور بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نقصان دے۔ اس کے محدثین نے شرح نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیوار کا مالک اس وقت موجود ہے، اس کی رضامندی حاصل ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کی اجازت کے بغیر یا اجازت کے بعد جو ہے وہاں پر پیشاب فرمایا۔ دوسرا ہے کہ دیوار ایسی تھی جو پرانی تھی، جو پرانی کنڈر وغیرہ ہو اور کسی کی ملکیت نہیں تھی، اگر اس کا گر جاتی تو پھر بھی کوئی نقصان وغیرہ کی بات نہیں تھی۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیوار سے ہٹ کر بیٹھے ہوں، جہاں سے پیشاب دیوار کی جڑ تک نہ پہنچ سکے، لیکن راوی نے قرب کی وجہ سے اس کو مجازن فی اصل جدار سے تعبیر فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، الروایہ بالکتابہ، اس میں لکھنے کی بات ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا حدیث کے بارے میں۔ اس حدیث سے اصول حدیث کا ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، وہ یہ کہ روایت بالکتابہ جائز ہے، اس لیے کہ تحمل حدیث کی جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ کتابت بھی ہے۔ اصولین نے لکھا ہے کہ روایت بالکتابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مجردہ یعنی صرف حدیث لکھ کر دے دی جائے، دوسری مقرونہ بالاجازہ یعنی شیخ استاذ کی طالب کو حدیث لکھ کر دے اور ساتھ میں روایت کی اجازت بھی دے۔ مثلا اس طرح کا ہے، اجزت کما کتبت لک، میں نے آپ کو اجازت دی جو کچھ میں نے لکھا آپ کو۔ جمہور کے نزدیک کتابت کی دونوں قسمیں معتبر ہیں، مجردہ ہو یا مقرونہ۔ البتہ بعض علماء جیسے قاضی ابو الحسن ماوردی شافعی کتابت مجردہ کو معتبر نہیں سمجھتے، لیکن جمہور دونوں معتبر سمجھتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ مکتوب علیہ کاتب کے خط کو پہچانتا ہو، جس کی طرف خط لکھا گیا ہے اس کو معلوم کہ فلاں کا خط ہے، تو پھر جو ہے معتبر ہے۔ اس حدیث میں جو سند ہے اس میں حدثنا حماد کا لفظ ہے، حماد دو ہیں، ایک حماد بن سلمہ ہیں اور دوسرے حماد بن زید ہیں، لیکن حماد بن سلمہ جو ہے سندوں میں زیادہ مشہور جو حماد ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ حماد بن سلمہ ہیں، اس لیے کہ حماد بن سلمہ اکثر بیشتر جو ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد بن سلمہ ہی سے روایت کرتے ہیں، اور حماد بن زید سے ان کی روایت بہت کم ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل جب مطلق حماد بولتے ہیں بغیر کہ ابن سلمہ یا بن زید کے، تو ان کی مراد اس سے حماد بن سلمہ ہوتی ہے۔ ابو تیاح یہ کنیت ہے، ایک راوی کا اس کا نام یزید بن حمید الزبعی ہے، اور یہاں پر جو حدثنی شیخ آئے تو شیخ بڑے استاذ کو کہتے ہیں، یہ راوی مجہول ہے۔ مسند احمد کی روایت میں لفظ شیخ کے بجائے رجل اسر الطویل واقع ہے، اور وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کا نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ ہے۔ دیکھیں اس میں جو مجہول راوی ہے اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی کہ راوی مجہول کی روایت معتبر ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ مجہول راوی کی دو قسمیں، ایک مجہول العین ہے اور دوسرا مجہول الحال ہے۔ مجہول العین کا مطلب یہ کہ من لم یروی عنہ الا واحد، کہ اسے ایک آدمی نے ہی روایت کی ہو، یعنی وہ راوی جس سے روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہے۔ مجہول العین کی روایت کے بارے میں تین اقوال ہیں، ایک قول ہے کہ مطلقاً یہ قابل قبول ہے، دوسرا قول ہے کہ مطلقاً مقبول نہیں ہے، اور تیسرا قول اس کے بارے میں کہ مجہول العین سے روایت کرنے والا راوی اگر ایسا ہے کہ جس کی عام عادت جو ہے ثقہ اور قوی راویوں سے روایت کرنے کی ہے، وہ صرف ثقہ سے روایت لیتے ہیں، تو ایسے مجہول کی روایت معتبر ہے، ورنہ غیر معتبر۔ اس لیے کہ بعض روات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں، جیسے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید انصاری، اور دوسری قسم جو قسم ہے مجہول کی، مجہول حال، تو مجہول حال کی پھر دو قسمیں ہیں، مجہول حال ظاہراً و باطناً ایک قسم، اور دوسرے کہ مجہول حال صرف و باطناً ہے، ظاہراً مجہول حال نہیں ہے، یعنی جس کا ظاہر حال تو بہتر ہو لیکن باطن کا حال معلوم نہ ہو، اسی کو مستور بھی کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک قسم اول کی روایت مردود ہے،
کہ جو مجهول الحال ہے ظاہراً باطناً دونوں قسم مجهول ہے، اس کی روایت مردود ہے. اور دوسری قسم یعنی جو مستور کی مستور ہے، صرف جو ہے باطناً مستور ہے، ظاہری حال اس کا معلوم ہے تو معتبر ہے. اور حنفیہ کی نزدیک مستور کی روایت معتبر ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قرون ثلاثہ میں سے ہو، ورنہ معتبر نہیں. قرون ثلاثہ تقریباً جو ہے 200 جو صدی ہے اس کا تک جو راوی گزرے ہیں وہ قرون ثلاثہ میں آتے ہیں. ایک اور جو ہے فائدہ کے طور پر یہ بات بھی آپ جانیں کہ یہ جو مجہول اور غیر مجہول کی تفاصیل ہیں یہ غیر صحابی کے بارے میں ہیں. اگر سند میں کوئی صحابی مبہم مجہول نامعلوم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صحابۃ کلہم عدول کا لفظ آیا ہے، جمہور علماء کا مسلک ہے. اس لیے کتب رجال میں کی صحابی کے ترجمہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کے بارے میں لکھو کہ ثقہ ہے، یہ حجت ہے یا مقبول ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام محتاج توثیق ہی نہیں اور جرح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آئندہ سبق کل پڑھیں گے.